السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، ویلکم ٹو صراط المستقیم یوٹیوب چینل۔ آج کی حدیث حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کریں گے، جن کو حسنین سے جانا جاتا ہے۔ یہ دونوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے رسول اللہ کے نواسے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری دنیا کے باغ کے 2 پھول ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ، میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ فضل بنت حارثہ فرماتی ہیں کہ میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئی، اور میں نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فضل، جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی امت کے لوگ آپ کے اس بیٹے کو قتل کر دیں گے، اور یہ سرخ مٹی اس جگہ کی لائی ہیں جہاں یہ میرے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسے تھے، ایک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو زہر دے کر مارا گیا، اور دوسرے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ جاننا چاہیے کہ جب گزر گیا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلفاء کا، تو یزید نے چاہا کہ قتل کرو دونوں شہزادوں کو، کہ ان کی وجہ سے میری حکومت میں فرق نہ پڑے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فساد کی وجہ سے حضرت معاویہ ہی کو خلافت دے دی تھی۔ خلافت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شرط رکھی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید کو وہ تخت نہ دیں اور تخت پر نہ بٹھائیں، کہ وہ شرط کا احکام کا پابند نہیں ہے، اس لیے بھی یزید کو آپ سے دشمنی بھی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ حکومت یزید کے ہاتھ آ گئی۔ مروان یزید کا ماموں تھا، اس وقت مدینہ میں گورنر تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھتا تھا۔ یزید نے مروان کو حکم دیا، اگر تو دونوں شہزادوں کو مروا دے تو میں تجھے بڑا انعام دوں گا اور بڑا عہدہ دوں گا۔ مروان نے اس حکم کو سنتے ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو مسلمان اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ شہادت مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ دیتے ہیں، وہ مانگنے والا اپنے بستر پر ہی کیوں نہ مر جائے۔ مسلمان بھائیوں، شہادت کا درجہ بہت عالی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس کو یہ درجہ عطا فرماتے ہیں۔ ہم کو بھی یہ درجہ حاصل کرنا چاہیے اور جہاد کے لیے ہر وقت تیار ہونا چاہیے۔ جدہ نے اسی وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال کو مارنے کا ارادہ کر لیا۔ کٹنی نے مروان سے آ کر کہا کہ جدہ میرے جال میں آ گئی اور دنیا کی لالچ میں پھنس گئی۔ مروان خوشی میں پھول ہو گیا، دوزخ کو بھول گیا، اور ایک زہر کی شیشی اس کو لا کر دے دی۔ کٹنی ظالمہ نے جدہ کو پہنچا دی۔ اس نے موقع پا کر وہ زہر شہد میں ملا کر آپ کو کھلا دیا۔ اس طرح جدہ نے
کئی کوششیں کی اور زہر دینے کی کوشش کی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو، لیکن ناکام ہو گئی۔ ایک رات آپ کو خیں آتی رہی اور اسی دن سے آپ کو جدا پر شبہ ہو گیا اور اپنی حفاظت کرنے لگے، مگر تقدیر ہی غالب رہی۔ کئی دفعہ آپ کو زہر دیا گیا مگر بچتے رہے۔ ایک دفعہ اس نے بہت سارا زہر صراحی میں گھول دیا۔ رات کو آپ کی آنکھ کھلی، پیاس معلوم ہوئی۔ آپ نے صراحی سے پیاس بھر پانی پیا۔ پانی پیتے ہی ہائے کیسا پانی تھا کہ جگر کے ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے ان کو گلے لگایا اور فرمایا، بھائی حسین رضی اللہ عنہ، میرے دل کے چین، میں جدا ہوتا ہوں، انشاءاللہ اب قیامت میں ملاقات ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بھائی جان بتلائیں کہ آپ کو زہر کس ظالم نے دیا؟ ارشاد فرمایا، پیارے بھائی، تم کو اس لیے نہیں بتلاتا کہ صرف میرا جاننا دلیل شریعت نہیں، اگر میرا قاتل وہ نہیں کہ جس کو میں جانتا ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ ایک بے گناہ کے قتل میں تم سے خدا کے یہاں پوچھ ہو۔ میں اس معاملے کو خدا کے سپرد کرتا ہوں کہ وہ اس کو برے کام کی سزا دے۔ پھر فرمایا کہ تم سب ذرا الگ ہو جاؤ اور جدا میرے پاس رہیں۔ سب الگ ہو گئے۔ آپ نے جدا سے فرمایا، جدا ان کی بیوی تھی جس نے ان کو زہر دیا تھا، اے بیوی ظالمہ، تو نے مجھ پر بڑا ظلم کیا، میں نے تیرے ظالم کو چھپایا اور صبر کیا اور تیرے ظلم کو خدا کے سپرد کیا، اور تو یاد رکھ جس برے مطلب کے واسطے تو نے یہ ظلم کیا ہے وہ پورا نہ ہوگا۔ یہ فرمایا اور اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ جدا ایک طرف بیٹھ گئی اور گھر والے آپ کے پاس آ گئے۔ پھر آپ نے اپنی ہمشیرہ حضرت زینب سے فرمایا کہ پیاری بہن، تمہاری بھابھی قاسم کی ماں کہاں ہے؟ کہا، وہ آپ کے غم میں ہیں، رو رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ کہیں زہر دینے کا شبہ مجھ پر نہ ہو۔ اور قاسم جو کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، ان کو بلایا اور فرمایا، بیٹے قاسم، اس تعویذ کو اپنے بازو پہ باندھو، اور فرمایا، پیارے بیٹے، جب تمہارے چچا حسین رضی اللہ عنہ پر کوئی مصیبت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا اور اس پر عمل کرنا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ پیارے بھائی حسین، میں نے سب گھر والوں کو اللہ کے اور تمہارے سپرد کیا اور کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ کر اس دکھ کے گھر دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف کھوج کر گئے۔ غسل اور کفن کے بعد حضرت سید بن الیاس صحابی نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے اجازت لی اور جنازہ نماز پڑھائی اور قبرستان جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا۔ اس وقت شہزادہ کونین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی تنہائی اور بے کسی اور عالیشان بھائی کی جدائی سے بہت بے چین رہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی عمر وفات کے وقت 45 ایئرس کی تھی اور انہوں نے 7 برس اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سایہ مبارک میں رہے اور 30 برس اپنے والد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حمایت میں رہے اور 8 برس کئی مہینے حفاظت الہی میں زندگی گزاری۔ اور تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی یوٹیوب ویڈیو۔
subscribe to my YouTube channel. Please like, share and subscribe. Thank you. Allah Hafiz.